ہماری قسمتوں کے فیصلے وہ جرنیل اور وہ سویلینز کرتے ہیں جن کی بنیادی کوالیفیکیشن یا انٹر ہے یا بی اے ہے۔ شامی صاحب، آپ صرف مجیب الرحمان شامی نہیں ہیں، آپ ایک ادارہ ہیں، آپ ایک دور ہیں، آپ ایک ہسٹری کا باب ہیں، اور آپ نے کم از کم ایوب خان کے دور سے لے کے آج تک آپ ایک عینی گواہ بھی ہیں جو کچھ بھی ہوتا رہا اس ملک میں۔ یہ جو آسما کی کتاب ہے، اور اس سے پہلے انہیں دواؤں سے گزرنا پڑا، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ آنی چاہیے یہ کتاب، یا سہیل وڑائی صاحب کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ ٹائٹل کو لے کے جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس میں خیر کا پہلو بھی نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے بارے میں جو ایک تاثر ہے نا کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے یہ پڑھتے ہیں تبھی ری ایکشن سامنے آتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے یا یہ میرے نظر کا دھوکہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وسط اللہ خان صاحب، بڑی میری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ کے زیر سایہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اور نور الہدیٰ اور سہیل وڑائی دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور آسما شیرازی جو ہیں ان کی کتاب پر گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جو ہمارے حکمران ہیں نا، وہ اصل میں اپنے مطلب کی چیز پڑھ لیتے ہیں، اور دوسرا یہ انہوں نے پڑھنے کے لیے بندے بھی رکھے ہوئے۔ اب وہ ان کے مطلب کی چیزیں تلاش کر کر کے ان کو دیتے ہیں۔ فواز صاحب بیٹھے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ یہ اب بعض اوقات میں جب عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ ٹی وی پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور کالم جو ہیں وہ بھی شاید پڑھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا جو نظم تھا وہ ایسا تھا کہ ہر چیز ان کے نوٹس میں لائی جاتی تھی جو ان کو متاثر کر رہی ہے، اور پھر وہ پروگرام بناتے تھے کہ ان لوگوں کو متاثر کر سکیں جو یہ گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں کہ جنرل ضیاء الحق ہر چیز خود پڑھتے تھے، اور ان کا رد عمل جو تھا کالم پر وصول ہو جاتا تھا، کوئی 10-11 بجے تک اطلاع آ جاتی تھی کہ وہ خوش ہوئے ہیں یا ناخوش ہوئے۔ اس کی فزیکل نشانی بھی عام طور پہ سامنے آ جاتی تھی۔ ہاں جی، ہاں۔ تو یہ میرا خیال ہے ہمارے حکمران جو ہیں وہ مطلب کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، مطلب کی چیزیں سن لیتے ہیں، اور اس سے پھر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن میں اس کا چاہوں گا سوال کا جواب کہ شریف برادران جو ہیں ان کے بارے میں غلط یا صحیح یہ تاثر ہے کہ ان کے ڈرائنگ روم میں جس زمانے میں ٹیلی فون ڈائریکٹریاں چھپتی تھیں وہ تو تھی، اس کے علاوہ کوئی کتاب پائی نہیں گئی، مورخ نے دیکھی نہیں، یہ کس حد تک درست ہے؟ میں نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ تو یہ کتنی مطلب ظاہر ہے کہ ابھی تو ہم ہنسی مذاق میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنی المناک بات ہے اگر دوسرے زاویے سے ہم دیکھیں کہ ہماری قسمتوں کے فیصلے وہ جرنیل اور وہ سویلینز کرتے ہیں جن کی کوالیفیکیشن بنیادی کوالیفیکیشن یا انٹر ہے یا بی اے ہے، اور ان میں سے آدھے فیصلے کان کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ بہرے ہوتے تو جاہل ہوتے۔
اور ہم جو ہیں ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لے کے ایئر ٹائم ضائع کرتے ہیں، قلم کی سیاہی ضائع کرتے ہیں اور گول گول گھومتے رہتے ہیں. تو یہ جو سامنے کی بات ہے کہ میرے حساب سے پڑھنا لکھنے سے زیادہ اہم ہے. پڑھنا آکسیجن ہے. آکسیجن کے بغیر آپ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ آپ کا جو ایک اندر کا جو سوچنے والا انسان ہے وہ اس آکسیجن کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں یہ چمتکار بھی موجود ہے کہ آپ بغیر پڑھے، چاہے آپ تعلیم کے میدان میں ہوں، صحافت کے میدان میں ہوں، جرنیلی کے میدان میں ہوں یا سیاست کے میدان میں ہوں، آپ سروائیو کر جاتے ہیں. نور الہدیٰ شاہ صاحبہ مملکت خداداد پاکستان جو معجزوں کی سرزمین کہلاتی ہے، آپ کو یہ بات ایک اور معجزہ نہیں لگتی؟ مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے. اچھا، آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو 70 سال سے یہاں کی کمپنی بہادر کہتی آئی ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ جاہل ہیں، انہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہے اور انہیں نکالو یہاں سے. اور اسی بنا پر ہماری اربن سوسائٹی جو ہے وہ انہیں پیچھے دھکیلتی رہی ہے، اس کا بھی اس میں حصہ رہا ہے. سیاستدان کا تعلق کتاب سے ہو، ساری رات وہ لائبریری میں بیٹھے پڑھے، فلسفہ پڑھے، تاریخ پڑھے، مگر عوام کی اس تک رسائی نہ ہو، وہ سیاستدان بھی بیکار ہے، وہ حکمران بھی بیکار ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اب دیکھ لیجئے کہ ہماری کمپنی بہادر بھی جو ہے وہ بھی انگریزی نہیں زیادہ جانتی شاید، جس کی وجہ سے جب اس ناول کا ترجمہ ہوا پھٹے آموں کا کیس، تو کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز، تو اس پر ہنگامہ مچ گیا، جبکہ برسوں سے انگریزی میں ناول چل رہا تھا. ایک دم اوور نائٹ اس کو گم کر دیا گیا. اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ ہماری کمپنی بہادر بھی پڑھی لکھی نہیں ہے. وہ بھی اردو میں جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو اسے سمجھ آتی ہے، ورنہ وہ بے خبر ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، سوال تو پتہ نہیں آپ مجھ سے کیا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں اپنا اختلاف جو ہے وہ ضرور رجسٹر کروانا چاہوں گی کہ یہ الزام نہ لگائیے. ہمیں سیاستدان اور حکمران بالخصوص وہ چاہیے جو کیچڑ میں بھی اترے، جو سیلاب زدہ زمین میں بھی اترے، جو خون ریزی میں بھی اترے اور خون آلود لوگوں کو گلے سے لگائے. ہمیں کتابوں سے زیادہ دھرتی کا بندہ چاہیے. اگر چلتا رہے سلسلہ اور اگر اس طرح سے ان پر کئی الزامات صحیح بھی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ دودھ کے دھلے ہیں سبھی، لیکن اگر اس طرح سے عوام کو اور عوامی نمائندوں کو صحیح طریقے سے موقع دیا جاتا رہے تو عوام میں یہ قابلیت ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو بالآخر لے آئے گی. اچھا، میں شاید وہ سوال صحیح طریقے سے پٹ اپ نہیں کر سکا جو میرا اوریجنل سوال تھا. آپ نے زیادہ فوکس کیا سیاستدانوں پہ. میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ جو لوگ بھی ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں ان میں سیاستدان بھی شامل ہیں، ان میں جو وردی والے ہیں وہ بھی شامل ہیں، پس پردہ کبھی ہوتے ہیں، کبھی سامنے آ جاتے ہیں مجبوری میں. ان میں بین الاقوامی دلال بھی شامل ہیں جن کا کام، جو بزنس کا تو ایکیومن ان کا بہت شاندار ہے کہ کس کا گلا کہاں سے پکڑنا ہے. لیکن یہ جو ہوتی ہے نا کہ عوام دوستی، اب جیسے میں ذوالفقار علی بھٹو کی مثال لوں،
حالانکہ وہ ایک متنازع شخصیت تاریخ میں رہے ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی بھی, کتابیں پڑھی بھی. اگر ویژن بڑا ہوگا حکمران کا یا مدبر جو آپ نے آپ کو کہہ رہا ہے اس کا, تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ عام آدمی کو بھی پہنچنے کا امکان بڑھ جائے گا. لیکن اگر وہ کنویں کا مینڈک ہوگا تو اس کی حتمی شکل تو طالبان بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بظاہر طالبان نہیں ہیں, لیکن پڑھنے لکھنے کی چونکہ ان کے ہاں روایت نہیں ہے, لہٰذا وہ کسی ایک دائرے میں بند ہو کے وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں کہ جن کا انہیں ادراک نہیں ہوتا اور جن کی وجہ سے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. تو میرے سوال کی روح یہ تھی بنیادی طور پر. جی جی ٹائم کم ہے. دیکھیے بات پھر وہی میں یہی کہوں گی کہ یہاں پر تسلسل کو برقرار رکھنے نہیں دیا گیا. اور یہ جہاں تک بھٹو کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کا بڑا برس ہا برس نسلوں تک صحیح ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کا بڑا برس ہا برس نسلوں تک اس کا اثر چلتا ہے, اور اس کا ویژن جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. اس طرح کے لیڈر کا اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے اختلاف اس لیے کیا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ اسٹیٹمنٹ اس وقت, یہ رائے اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو جسے ہم بڑے فخریہ انداز میں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ لولی لنگڑی جو جمہوریت ہے, چلو یہی صحیح, ہمارا سیاستدان بھی اس کو اسی بڑے فخریہ انداز میں ایکسیپٹ کرتا ہے. اس صورتحال میں جب ہم بالکل ابھی تک ہم کمپنی بہادر کے زیر اثر ہیں, ابھی تک ہم غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں, تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ رائے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو رائے ہوتی ہے وہ صحیح ہوتے ہوئے بھی دشمن کے کام آ جاتی ہے. شامی صاحب